محمد علی صاحب بت تو ٹوٹ رہے ہیں لیکن ٹرمپ نہیں ٹوٹ رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ نیوکلر مٹیریل نیوکلر یورینیم ایران سے لے نہیں لے گا جائے گا نہیں. اور دوسرا ٹرمپ اس طرح بھی نہیں ٹوٹ رہا کہ فرانس کو اسے ساتھ میں لا لیا ہوا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جو فرانس کا اتنا بڑا بحری بیڑا جا رہا ہے وہاں پہ، آئی تھنک دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا وہاں جا رہا ہے، اور جہاں پر بیک وقت 40 طیارے اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں سے لانچ کر سکتے ہیں اٹیک، اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے جا رہا ہے. اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز کھولوں گا. جنگ تو اب شفٹ ہو رہی ہے آئی تھنک اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف اور بڑھ رہی ہے. آپ کو ایسا ہی لگتا ہے سر جب تک یہ معاملہ جو ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں فرانس کی براہ راست جو فرانس کی براہ راست فوجی شمولیت اگر اس تنازع میں ہوتی ہے تو اس کے میں 3 محرکات دیکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھا ہوگا وال اسٹریٹ جرنل میں ایک بڑا اہم مضمون شائع ہوا ہے کہ جو اہم ترین اور قریب ترین صدر ٹرمپ کے جو مشیر ہیں وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایگزٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں کیونکہ آپ اس جنگ میں پھنس گئے ہیں، اور آپ وکٹری ڈکلیئر کر کے اب نکلنے کی کوشش کریں. تو یہ کانٹیکس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں فرانس بھی یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کو خود بھی، آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں فرانس ایک میجر پلیئر مڈل ایسٹ میں رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ری اسرٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ امریکہ کے متبادل کے طور پہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر ملیٹریلی بات کی جائے تو سنجیدہ اعتبار سے جو فرانس کا بحری بیڑا ہے اس کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گلف آف ہرمز کو آزاد کرا سکے یا بحال کرا سکے. سر وہ تو جا رہا ہے. وجہ بنیادی طور پہ کامران صاحب، محمد علی بھائی وہ تو جا رہا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کیوں ایسا. میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے طاقتور ترین بحری بیڑا ہے وہ اس وقت امریکی بحری بیڑا ہے جو یو ایس ایس فورڈ اور یو ایس ایس جو ابراہم لنکن کی شکل میں موجود ہے. لیکن جب ایران نے ان کے خلاف جوابی کارروائی کی ڈرونز اور جو بلسٹک میزائلز کے ذریعے سے، تو ان کو بھی پسپائی اختیار کرنی پڑی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فرانس کا بحری بیڑا ہے جس میں زیادہ تر ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ گلف آف ہرمز کو وہ بحال کرا دے. اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ گلف آف ہرمز کو بند کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے تو وہ صرف ایرانی جو ہے وہ مائن کر دیں تو وہ بند ہو جائے گی. تو کیا مائن سے وہ آ کے لڑائی کریں گے؟ وہ نہیں مائن کرتے کیا مطلب، ذرا لوگوں کو سمجھائیں. مائن کرتے سے کیا مطلب سر؟ بھئی مائن کہتے ہیں جس طرح آبی سرنگ کہتے ہیں اس کو، جس طرح لینڈ مائنز ہوتی ہیں اس طرح سی مائنز بھی ہوتی ہیں. وہ سمندر میں بھی بحری جو مائنز ڈال دی جاتی ہیں کہ کوئی بھی جہاز آتا ہے اس سے ٹکراتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی آج کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں بھی یوز ہوتی رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آپ دوست جو غازی 1971 کی جنگ میں حادثے کا شکار ہوئی تھی وہ بھارتی مائن سے ہی ٹکرائی تھی. تو یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن یہ کام کرتی ہے. میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ آپٹکس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جناب ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، عربوں کو ایک ایشورنس دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ عربوں کو، میں امپورٹنٹ بات یہ کر رہا ہوں کہ عربوں کو فرانس یہ سگنل دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں امریکہ تو آپ کے دفاع کے بجائے اسرائیل کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو میں آ رہا ہوں آپ کی مدد کے لیے تاکہ مجھے ایک زیادہ رسپانسبل اور کیئرنگ اور زیادہ کانفیڈنٹ پاور کے طور پہ دیکھیں، کیونکہ امریکہ تو صرف اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے. تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے. یہ پی آر ایکٹیویٹی ہے عربوں کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے پوسچر کو سامنے لا رہا ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی ایسے ہی ہے.